السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پچھلے سبق کی پہلے تلاوت سن لیتے ہیں آیت نمبر 6 سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار آیت 15 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم الذین تم ملاقات کرو ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے زحفاً بڑے لشکر کی شکل میں، فلا تو نہیں تو ولوہم الادبار تم پھیرو اپنی پیٹھیں، یعنی پھر وہاں سے مت بھاگو۔ آیت نمبر 15 کر لی تھی نا؟ جی وہ ٹاپک ایک ہی چل رہا تھا نا، پھر وہیں سے شروع ہوا ہے۔ تو ایمان والوں سے اب فرمایا جا رہا ہے کہ جنگ سے پسپائی اختیار نہ کرو۔ اب وہی جنگ بدر کا ہی حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، سارے جنگ کے ہی احکامات ہیں، تو یہاں پر خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ جب تم کافروں سے مٹ بھیڑ کرو اور تم یعنی ایک بڑے جنگی لشکر کے صورت میں ہو تو پھر اس کے وقت پیٹ نہ پھیرو، اور پیٹ پھیرنا، جنگ سے پیٹ پھیرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف کبیرہ گناہ بتائے، یعنی جو 7 بڑے بڑے گناہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیے، ان میں سے ایک جنگ کے دن پیٹ پھیرنا ہے، اور یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر یہ ہے کہ اس کو گناہ کبیرہ میں کیوں شمار کیا گیا ہے؟
کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ دیکھیں، اور وہ بھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ کوئی بھی شخص جنگ سے جب پیٹھ پھیر رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر اس طرح اخلاص نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جنگ سے بھاگنا دراصل اللہ کی دین پر اپنے جان کو ترجیح دینا ہے، اور جب کوئی شخص جنگ سے بھاگتا ہے تو نہ صرف اس کا بھاگنا ایک فرد کی کمی کا باعث بنتا ہے، بلکہ باقی لوگوں کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں اور بھگدڑ مچ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھگدڑ مچتی ہے تو پھر بسا اوقات صرف ایک شخص کے بھاگنا ہی سبب بنتا ہے اور ساری کی ساری فوج کو شکست ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اس میں ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے پکار آتی ہے اور ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہم یعنی دعوے بھی ہم نے کیے ہوتے ہیں اور ہم اس پر جمے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی چیلنج سامنے آتا ہے تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم جمے رہتے ہیں، یا یہ کہ رکاوٹیں آنے پر اس وقت بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جب ہم دین سیکھنے والے لوگ ہیں نا، ہم پر ایک خاص ٹھپا لگ جاتا ہے نا، کہ آپ اگر کسی کو بتاتے ہیں، ظاہر ذکر ہو ہی جاتا ہے کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، تو لوگ ہمارے بارے میں ایک الگ سے امیج بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ جو ہے نا، آپ نہیں رہے، آپ دین کا نمائندہ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگ اب آپ کو آپ کی شخصیت کہہ کے بات نہیں کریں گے، وہ بلکہ یہ کہیں گے کہ فلاں کو دیکھو، فلاں بھی تو ایسا کرتی ہے، یا فلاں نے بھی تو ایسا کر دیا تھا نا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں کر پاتا ہے، لیکن لوگ تو نہیں جانتے نا، تو وہ اس چیز کو دین والوں کے خلاف حجت بنا لیتے ہیں، وہ آپ کا ایک امیج لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو کوئی پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ کو، الا مگر، متحرفن موڑنے کے لیے، لقتال جنگ کے لیے، او متحیزن یا پناہ لینے والا ہو، یعنی جا ملنے والا ہو، الا طرف فیاتین ایک گروہ کے، فقط تو تحقیق وہ پلٹا، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما واہو اور ٹھکانہ اس کا، جہنم جہنم ہے، وبئس المصیر اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ۔ تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، تو پھر اس پر سزا بتائی گئی ہے کہ جو کوئی پلٹے گا جنگ سے اس دن، یعنی جس دن وہ جنگ میں شامل ہوا، تو وہ دراصل پلٹے گا اللہ کا غضب لے کر، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ہے ٹھکانہ۔ لیکن یہاں پر دو چیزیں استثناء ہیں، ایک تو تحرف ہے اور ایک جو ہے وہ تحیز ہے، یعنی یا تو وہ متحرف لقتال کہ وہ موڑنے والا ہو جنگ کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ وہ جا ملنے والا ہو کسی اور گروپ سے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں تو یہ ہے کہ وہ ایک طرف ہو جائے، جنگی چال چلتے ہوئے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک طرف ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو دشمن یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کمک لے رہا ہے یا کچھ چال چل رہا ہے، تو وہ سم ٹائمز آپ کی چال میں آ جاتا ہے اور آپ پلٹ کے ایک دم سے حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایسا اگر کوئی حکمت عملی اختیار کی ہو تو پھر وہ ولی میں نہیں آئے گی، یعنی وہ پیٹھ پھیرنے میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح بعض اوقات انسان، ظاہر ہے انسان ہی ہے، ہمارے بشری تقاضے ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بہت بڑی فوج ہے اور ہم اس کو پسپا نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ الٹا کیا ہو رہا ہے کہ نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، آدمی پر آدمی گر رہے ہیں، تو بعض اوقات پھر لیڈر جو ہوتا ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے، یعنی جتنی فوج رہ گئی ہے اس کو بچا کے لے جائے، متحیزن الی فیاتن، اور جا ملے کسی ایسی جماعت سے جو کہ اس کو پناہ دے یا اس کے ساتھ مل کر، یعنی کمک لے کر دوبارہ وہ اس پر حملہ کرے۔ تو یہ دو جو صورتیں ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس دن بھاگتا ہے تو دراصل وہ اللہ کا غضب لے کر پلٹتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہو، مجھے تو اس وقت خالد بن ولید کی مثال یاد آ رہی ہے کہ 3 سپہ سالار گرے تھے، تو اس کے بعد خالد بن ولید اپنی فوج کو یعنی بچا کے وہاں سے نکال لائے تھے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اس دن میرا خیال ہے 17 کے کتنی تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹی ہیں اور ایک یمنی بانا ان کے ہاتھ میں باقی بچ گیا تھا، بے دردی سے یعنی اور بے جگری سے لڑے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ان کو لگا کہ اب ہم لوگ ان کے نہیں رہ سکتے، تو وہ پھر کیا ہوا کہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، اور اس حکمت عملی سے، ایسی چال سے پیچھے ہٹے کہ دشمن یہ سمجھا کہ یہ ہمیں صحرا میں لے جا کے ماریں گے، اور دشمن کم نہیں تھا، لاکھوں کی تعداد میں وہ تھے، لیکن ایسی انہوں نے جنگی چال چلی کہ اپنے جو لوگ بچ گئے تھے ان کو بچا کے لے آئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا فلم، تو نہیں، تقتلوہم، تم نے قتل کیا ان کو، ولکن اللہ، لیکن اللہ نے، قتل کیا ان کو، وما رمیتا، اور نہیں تم نے پھینکا، اذ رمیتا، جب پھینکا تم نے،
ولیکن اللہ لیکن اللہ نے رما پھینکا ولیبلیا اور تاکہ آزمائے المؤمنین مومنوں کو منہ اس سے بلان حسنا اچھی آزمائش. ٹھیک ہے. تو بلا کا جو لفظ ہے نا وہ قرآن میں جو ہے لغت الازداد میں سے ہے. یعنی ہم تو بلا کو فتنہ یا تکلیف سمجھتے ہیں نا، تو بلا کا مطلب یہاں پر اچھی آزمائش آ رہا ہے، یعنی نعمت کے طور پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو نعمت بھی ایک آزمائش ہی ہے دنیا میں، لیکن اس سے انسان لطف اٹھاتا ہے نا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ بعض اوقات عربی میں ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جو لغت الازداد میں سے ہوتے ہیں، ان کا مختلف یعنی اپوزٹ ترجمہ بن رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ہی لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. تو اس میں اب پورا آپ پیچھے سے پس منظر یاد کر لیں کہ جنگ یعنی سورہ انفال کا پس منظر یہی ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ غنائم کی تقسیم کیسے ہو. ٹھیک ہے. تو پھر اب ان کو وہ وقت یاد کرایا جا رہا ہے نا کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری فرشتوں کے ساتھ مدد کی، یاد کرو وہ وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اونگ دے دی، یعنی اسباب ایسے پیدا کر دیے کہ تم نے فتح حاصل کر لی. تو تم نے فتح حاصل کی تو تم اب اس وقت کو بھول گئے ہو جب تم اس فوج کے سامنے آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ تمہیں ایک تجارتی قافلہ ہی ملے. لیکن اب جب تم جیت گئے، فتح حاصل ہو گئی، تو تم غنائم کے پیچھے ہو اور ان میں تم نزا اختیار کر رہے ہو. تو فرمایا کہ دیکھو تو تم نے تو نہیں قتل کیا ان کو، بلکہ اللہ نے قتل کیا. نہیں پھینکا تم نے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. کیونکہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی چوتھی صورتحال یہ پیش آئی تھی کہ جب جنگ پورے زوروں پر تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اور کنکریوں کی مٹھی لی اور اسے کافروں کے لشکر کی طرف پھینک دیا اور فرمایا شاہت الوجوہ یعنی چہرے بگڑ جائیں. تو اس ریت کے ذرات کافروں کی آنکھوں میں جا لگے جس سے وہ آنکھیں ملتے رہ گئے. یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی کے اذن سے ہوا کہ اس مٹھی بھر مٹی کے جو بھی ذرات تھے سارے ہی دشمنوں کی آنکھوں میں چلے گئے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم بھی آپ دیکھیں کہ ویسے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات بھی ہوتے تھے، لیکن اگر ہم اس کو اسباب کے اس میں دیکھیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک مٹھی بھر مٹی پھینکیں اور وہ سامنے موجود ساری فوج کے یعنی 1000 کے قریب، 1000 سے اوپر وہ فوج ہے اور ہر ایک کی آنکھوں میں چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو مٹھی بھر مٹی پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. ٹھیک ہے. تو اور جب ظاہر ہے آنکھوں میں مٹی ہو تو وہ جنگ کیا کریں گے. تو مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح موقع دیا کہ وہ کافروں کو بے درے قتل کر سکیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور اب اس کا صدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزے کے طور پر ہوا. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اچھی آزمائش، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ نعمت عطا کی کہ تم کس طرح سے جنگ جیت گئے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے کہ کس طرح سے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. پھر اس کے بعد فرمایا ذالکم یہ بات وان اللہ اور بے شک اللہ موہن کمزور کرنے والا ہے کئی دل کافرین کافروں کی چال کو. کہ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کہ ان کی چال کو کمزور کر دیا. اب کفار مکہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اگر تم دعوے میں سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا، کب ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہوگا. اور پھر اسی طرح ابو جہل آپ یہ دیکھیں کہ اس دن پلٹا نہیں تھا، وہ اصرار کرنے لگا کہ جب ہم میدان جنگ تک پہنچ گئے ہیں تو ہم ان سے نپٹ کے ہی جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی چال کو ناکام بنا دیا. پھر فرمایا ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ چاہتے تھے فقط جاءکم تو تحقیق آ گیا تمہارے پاس الفتح فیصلہ وَإِن تنتهوا اور اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے. وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم دوبارہ لوٹو گے یعنی دوبارہ یہی کرو گے نعود تو ہم بھی لوٹیں گے. ولن اور ہرگز نہیں تغنیا کام آئے گا انکم تم کو فیاتکم تمہارا گروہ شیئن کچھ بھی ولو کثرت چاہے کہ وہ زیادہ ہی ہو، کثرت کے ساتھ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ مع المؤمنین ایمان لانے والوں کے ساتھ ہے. تو نہ صرف یہ کہ مسلمان ظاہر ہے اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں نے بھی مکہ سے روانگی کے وقت کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم میں سے دونوں فریقوں میں سے جو اعلیٰ اور افضل ہے اور جو یعنی صلہ رحمی کرنے والا ہے اور صلہ رحمی کو کاٹنے والا ہے اس کو تو تباہ کر دے.
ٹھیک ہے، اور جو ہم سے اعلیٰ اور افضل ہے اسے فتح نصیب فرما، اور فساد مچانے والے کو مغلوب کرنا۔ اعوذ باللہ، یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے نا کہ ان کے آنے سے رحم کے رشتے کٹنا شروع ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے جو ایمان کی حلاوت پا لیتا تھا وہ تو اپنے گھر کے کسی فرد کو کچھ نہیں جانتا تھا نا، وہ تو ایمان اور کفر کا فرق پیدا ہو جاتا تھا نا ان میں۔ تو یہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دھرتے تھے کہ ایسا دین لے کر آیا ہے، یہ ایسا جادوگر ہے کہ یہ رشتوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جادو کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ وہ ویسے ہی رشتوں کو توڑتا ہے اور سب سے بڑھ کر میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے، تو اس دن بھی انہوں نے ایسی ہی دعائیں کی کہ ہم میں سے جو حق پر ہے اور جو اس کو تو فتح نصیب ہو، اور جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے اس کو تو کاٹ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیصلہ آ گیا تمہارے پاس، ٹھیک ہے، اب دیکھ لو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب اگر تم رک جاؤ تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم یہی کرو گے دوبارہ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہیں، دوبارہ پھر وہی صورتحال پیدا ہوگی، اور تمہیں تمہارا جتھا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، چاہے وہ زیادہ ہی ہو۔ یعنی جو تم اتنا بڑا جتھا اکٹھا کر کے لے آئے تھے، اور مکے کا کوئی بھی رئیس نہیں بچا تھا وہاں پر کہ رہتا، اور سارے ہی آپ یہ دیکھیں نا کہ 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 ان کے قیدی ہو گئے تھے، یعنی ایک بڑی فتح تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی، حالانکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر دراصل مومنین کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا معاملہ ہے، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی معیت چاہتے ہیں، ایک تو معیت عام ہوتی ہے نا، معیت عام تو ہر انسان کے ساتھ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کے ساتھ ہیں۔ معیت خاص جس میں مدد ہوتی ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے بعض اوقات آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم بڑی ہی گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، تو ایک دم سے جیسے دل بند جاتا ہے، بعض اوقات کسی کی بات سے بند جاتا ہے، بعض اوقات کوئی کسی کی بات سننے سے یا اس طرح۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے، بس انسان اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہے کہ میرے ایمان کا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ جس جنگ سے مسلمان گزرے ہیں اور وہ سارے پورے سینیریو کو یاد کریں، اسی طرح بعض اوقات ہم بھی کسی ایسی مشکل حالت سے گزرتے ہیں کہ جان ہلک تک آ پھنستی ہے، کہ ایک طرف معاملہ ہوتا ہے معاشرے کا، لوگوں کا، اپنے نفس بھی رکاوٹ بنتا ہے نا، اپنے نفس کی بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک نفس ہے، اس کو ہم نے جیسے رمضان میں تو بڑے بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، تو لیکن نفس کی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ پھر بھی انسان کچھ نہ کچھ ایسا کرتا رہتا ہے کہ جو عزیمت کی راہ سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ تو یہ نفس ہے نا جس کو ہم نے کھلا پلا کے اور اس کی خواہشات کو بنا کے ہم نے اس حد تک پہنچایا ہوا ہے کہ نفس بھی بہت بڑی رکاوٹ ڈالتا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے دیکھیں بعض اوقات ہم اپنے فضول کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، فضول گفتگو میں ہیں، ایکسٹرا سونا ہے، یعنی ایسی چیزیں، کھانے پینے میں زیادہ زیادتی ہم نے کی ہوئی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اگر یہ نفس بھی رکاوٹ بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے حکم پر ہم جمنے لگتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب بعض اوقات دل حلق میں پھنس جاتا ہے کہ کیسے اس حکم پر عمل ہوگا نا، تو پھر کیا ہے اپنے آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار کر لیں، اللہ سے سچے ہو جائیں کہ یا اللہ میں بدلنا چاہتی ہوں، مجھے توفیق دے دے، تو پھر حقیقتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم اپنے ایمان کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، جیسے اس دن بات ہو رہی تھی نا کہ ہم اپنے اندر چیک کیا کریں کہ میں اللہ کی مخالفت میں تو نہیں ہوں نا، میں اللہ کے گروہ سے دور تو نہیں جا رہی نا، میں اللہ کے قرآن، اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس میں تو نہیں میں کوئی نکتہ چینی کرتی، یا اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کسی حدیث یا بات جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی ہے، میں اس میں تو نہیں کوئی اعتراض کر رہی نا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم خالص کر لیتے ہیں نا تو حقیقتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، یہاں تک انشاءاللہ تلاوت پہلے سن لیتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا
متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. جی تو اگلا رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے کچھ احکامات کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم پھر سے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کیونکہ اب یہاں پر یہ جو بات فرمائی جا رہی نا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ حق کی تو فتح ہو گئی، حق تو غالب ہو گیا۔ اور ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، اور دیکھیں چھوٹی سی جو سورہ ہے، سورہ الفیل ہی، کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے آئی تھی، تو ہم جانتے ہیں کہ حق حق ہو کر رہے گا اور باطل کا سر کچلا ہی جائے گا۔ لیکن یہ ایمان ہمارے اندر کتنا اترا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیک کرنا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ آج بھی تم باز آ جاؤ، چھوڑ دو اپنی وہ پرانی عادتیں جو ہم نے اپنے یعنی دیکھ دیکھ کے لوگوں سے لیں، یا بعض اوقات بہت سارے ایسے فیشن ہوتے ہیں جو ہم نے اپنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کی رضا کے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو یعنی یہ ایک دو میں مثالیں دے رہی ہوں، تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، کہ اگر نہیں پلٹو گے، اگر یہی بار بار کرتے رہو گے، کہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر وہ رحمتیں اور وہ نہیں اتریں گی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْءٌ وَلَوْ كَثُرَتْ، تو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ باطل چاہے بہت بڑی تعداد میں ہو، برائی کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں، تو آپ ان کو حجت نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ حق اگر ایک بندے کے پاس بھی ہے نا تو وہ حق ہی ہے، جیت اس کی ہی ہوگی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ مشرک کا مشرک ہے، ابراہیم علیہ السلام الگ ایک جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات کیا چیزیں ہمیں اس طرف راغب کرتی ہیں، باطل کی طرف، باطل راستوں کی طرف، باطل کاموں کی طرف، باطل اشیاء کی طرف۔ اپنی زندگی کو نا ہم نے انشاءاللہ نکمی، نکارا، باطل گفتگو سے، باطل اشیاء سے، باطل کاموں سے نکالنا ہے، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ حق کے کاموں میں، حق میں، پروڈکٹیو کاموں میں لگانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کثرت یعنی ہم خود کو تسلی کیا دے لیتے ہیں کہ فلاں شخص بھی تو یہ کر رہا ہے، بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ پھر ظاہر ہے انجام یہ نہیں ہے کہ زیادہ کا انجام اچھا ہونا ہے، انجام تو حق کا ہی اچھا ہونا ہے نا۔ تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے لیے آتی ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور نہ تم منہ پھیرو اس سے، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے، تو ایسے ہی مومنوں کو ان کا ٹائٹل دے کے پکارا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی نہ کرو، چاہے تمہیں دوسرے کام میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو، چاہے تمہاری جان ہی جاتی لگ رہی ہو، چاہے تمہیں کتنی بڑی ہی قربانی دینی پڑے، لیکن تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جی نہ چراؤ، بلکہ اپنے آپ کو خالص کر لو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم کتنے ہی ارادے باندھتے ہیں، تو ہم دعا کریں، ہم نیتیں تو اپنی خالص کر لیں کہ یا اللہ ہم تیرے لیے خالص ہیں، ہم تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تیرے رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تو نیتیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں نا۔ اس کے بعد تو ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے سامنے ہے،
جیسے ابھی پیچھے آیا ہے کہ جنگ سے منہ نہ پھیرو، جنگ سے نہ بھاگو. اب اگر کوئی جنگ سے بھاگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، وہ کسی جماعت سے جا کے مل رہا ہے یا وہ اپنے ایٹ لیسٹ جان کو بچا رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو توفیق دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں کہ یا اللہ اپنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملات کو میرے لیے سہل فرما دیں، آسان کر دیں، راستے کھول دیں کہ میں ان پہ چل سکوں، پہنچ جاؤں وہاں پر جو تجھے مجھ سے مطلوب ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عمل کے لیے ہم تیار ہو جائیں. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، کہ اس سے منہ نہ پھیرو. جب حکم دے دیا تو پھر اب منہ نہ پھیرو، حالانکہ تم سن رہے ہو، تمہیں حکم دیا گیا ہے. پھر اسی میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے نہیں ہیں. یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب بنی اسرائیل نے بھی یہ کہا تھا نا کہ کیا کرتے تھے، سمینا و اطانا. اور پھر اسی طرح منافقین کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن مانتے نہیں تھے، مرضی اپنی کرتے تھے. حکم ہم سن لیتے ہیں، بہت سارے احکامات ہیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن وہ ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہیں. ایمان کا درجہ اتنا کم کیوں ہے؟ کیونکہ ہم مان جاتے ہیں، ایک بات کو سن لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر جب عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ایمان بھی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. ایمان اور عمل جو ہیں وہ یعنی کہہ لیں کہ لازم و ملزوم ہے. ایک کرتے ہیں تو دوسرا بڑھتا ہے، پھر آپ عمل کرتے ہیں پھر وہ بڑھتا ہے ایمان، پھر آپ علم حاصل کرتے ہیں پھر وہ اس پر آپ کا ایمان ہوتا ہے، پھر آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا، یعنی آپ یہ کب ہوتا ہے، سمینا وہم لا یسمعون، جب آپ توجہ نہیں دے رہے ہوتے، جب کسی بات کی آپ کی زندگی میں اہمیت نہیں ہوتی. بچے یہی کرتے ہیں نا کہ آپ ان کے سروں پر کھڑے ہوئے بول رہے ہیں، ان کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے گیجٹس پر بزی ہیں، وہ اپنی زندگی میں ہیں، وہ اس وقت اپنے ہی کسی دائرے میں ہیں، تو وہم لا یسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں. کیا ہمارا حال ایسا تو نہیں ہے کہ بار بار پکار آتی ہے، بار بار کسی چیز کی دعوت دی جاتی ہے، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن وہم لا یسمعون. تو ان کے لیے بتایا انا بے شک شر دوابی، بدترین جاندار، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، السمو، وہ جو بہرے ہیں، البکمو، جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو یعنی ایسے یعنی بدترین جاندار ہیں اللہ کے ہاں وہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل نہیں کرتے ہیں. تو یہ دراصل لوگ ہیں کہ جس کام کے لیے ان کو بنایا گیا تھا، جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ ان اعضاء سے وہ کام ہی نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھیں، اس کی معرفت حاصل کریں. کان اس لیے دیے کہ حق بات کو سنیں، اور عقل اس لیے کہ آنکھ اور کان نے جو معلومات دی ہیں اس کی روشنی میں اپنے لیے ہدایت کا فیصلہ یعنی ہدایت کی راہ منتخب کریں. اب جو شخص ان اعضاء سے کام نہ لیتے ہوئے انہیں بیکار کر دیتا ہے تو وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، کیونکہ جانور اپنے عقل کی بات سنتے ہیں. ویسے تو وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ باتیں نہیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے اگر کبھی گھروں میں جانور یا کوئی پرندے وغیرہ ہی پالے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ آ آ آ کر کے بلایا جاتا تو مرغیاں کیسے دوڑی آتی ہیں، اپنی عقل کی بات تو سنتی ہیں وہ بھی. ٹھیک ہے، لیکن انسان جب اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس پر لبیک ہی نہیں کہتا، تو وہ تو جانداروں سے بھی بدتر ہے کہ جس نے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر دیا. اور اس میں آپ پورا وہ آدم علیہ السلام والا قصہ دہرا لیں نا اپنے دماغ میں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تکریم بخشی اور اولاد آدم کو یعنی عقل سے سرفراز فرمایا، علم عطا کیا. ٹھیک ہے، یہ صلاحیت کسی کو نہیں دی گئی. دنیا جہاں کی ساری مخلوقات کو انسان کے قبضے میں دے دیا گیا، مسخر کر دیا گیا پوری کائنات کو. تو انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس سے وہ کام ہی نہیں لیتا ہے. تو پھر کیا ہے، ایسے لوگوں کی حالت جانداروں سے بھی بدتر ہے. یعنی وہ جاندار جو کم از کم اپنے کام کے تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک تلاوت سنتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب
عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون